الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. حصہ اول کے سبق نمبر 9B میں آپ سب کا استقبال ہے، جس میں ہم فعل ماضی کو سیکھیں گے. یاد رہے کہ گرامر کو ہم TPI کے ساتھ سیکھتے ہیں. تو TPI کیا ہے؟ میرے بات دہرائیے ذرا ایک مرتبہ ایکشن کے ساتھ. بسم اللہ. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ الفاظ یا کلمے کی عربی زبان میں 3 قسمیں ہوتی ہیں. یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر وہ حرف ہوگا. اسم، فعل اور حرف. اسم کسی کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب مکہ، یا صفت ہو سکتی ہے جیسے مسلم مومن وغیرہ. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے. بالفاظ دیگر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے. اچھا، ہم نے اسم کی ڈیفینیشن کو بھی دیکھا کہ یا تو اس کے شروع میں الف لام آ سکتا ہے جیسے المسلم، یا اس کے اخیر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر کی تنوین بھی آ سکتی ہے جیسے مسلمن، مسلمن، مسلمین. یا اس کے اخیر میں واو نون یا نون بھی زیادہ آ سکتے ہیں جیسے ہم نے سیکھا بھائی مسلم کی جمع کیا ہے، مسلمون، مسلمین. مومن کی جمع کیا ہے، مؤمنون، مؤمنین. تو یہ ہم نے سیکھا. یا اس کے اخیر میں الف اور لمبی تا بھی آ سکتی ہے جیسے مسلمہ سے مسلمات. تو جب بھی کسی الفاظ کے ساتھ آپ اس طرح کی نشانیوں کو دیکھیں گے، آپ دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ اسم ہے یعنی ناؤن ہے. تو اب سے پہلے لیسن میں ہم نے کئی حروف سیکھے ہیں. اب باری ہے فعل کی. ہم نے کئی حروف سیکھے ہیں جیسے لا یا لی. اس کا مطلب ہے لیے. تو لا کا مطلب ہے لیے، تو لہو کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے لیے. تو آپ کو کس طرح پڑھنا ہے اس کو؟ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. منہ یعنی اس سے. منہ، منہم، من کا، منی، منکم، مننا. ان یعنی سے. عنہ، عنہم، ان کا، انی، عنکم، عنا، عنہا. اسی طریقے سے ہم نے 3 اور حروف بھی لیے، بی، فی اور علا. بی یعنی سے، مثال بسم اللہ. فی یعنی میں، مثال فی سبیل اللہ. علا یعنی پر، مثال السلام علیکم. تو بی کا مطلب ہے سے. تو بھی کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے. بھی، بہم، بیکا، بی، بکم، بنا، بہا. فی ہی اس میں. فی ہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا. علیہ اس پر. علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. اور اس کے بعد 3 اور حروف بھی ہم نے سیکھے. الی یعنی طرف، مثال کیا تھی؟ الیہ راجعون. مع یعنی ساتھ، مثال کیا تھی؟ ان اللہ مع الصابرین. عندہ مطلب پاس، مثال کیا تھی؟ کم ریالن عندکا. کتنے ریال ہیں آپ کے پاس؟ کم ریالن عندکا. کتنے ریال ہیں آپ کے پاس؟ تو الا کا مطلب ہے طرف. تو الیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کی طرف. تو الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا. مع یعنی ساتھ. تو معہو کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ. معہو، معہم، معکا، معی، معکم، معنا، معہا. عندہ کا مطلب ہے پاس. مثال کیا ہے؟ کم ریالن عندکا. عندہ،
عندہو عندہم عندکا عندی عندکم عندنا عندہا. جی تو اب ہم لیتے ہیں فعل کو. فعل کو انگلش میں جو ہے ورب کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اکثر جو فعل بنتے ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں. عربی زبان میں اکثر جو زیادہ تر فعل جو بنتے ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب. اور عربی زبان میں فعل جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. فعل جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے فعل ماضی، یعنی جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس. تو فعل ماضی جو ہو گیا. دوسرا ہے فعل مضارع، جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. اور تیسرا ہے فعل امر، یعنی کسی کو کسی بات کا حکم دینا یا اس سے گزارش کرنا. حکم دینا یا اس سے گزارش کرنا. تو ابھی ان سب کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سب کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت رہے گا. آج کے سبق میں ہم فعل ماضی کو یاد رکھیں گے، یعنی جو ہو گیا. فعل ماضی یعنی جو گزرے وقت میں، گزرے ہوئے ٹائم میں جو کام ہو گیا، گویا کہ وہ ماضی ہو گیا. گویا کہ وہ ماضی ہو گیا. تو فعل ماضی یعنی جو وقت گزر گیا اس میں جو کام ہوا اس کو ماضی کہتے ہیں. تو جیسے ہم نے سیکھا ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو. اور جو اشارے ہم نے ان کے لیے کیے تھے، وہی اشارے ہم فعل ماضی کے لیے بھی کریں گے. وہی اشارے ہم فعل ماضی کے لیے بھی کریں گے. تو آپ میرے بات دہرائیے ایکشن کے ساتھ. فعل، اس نے کیا. فعل، اس نے کیا. تو میرے بات پہلے عربی بھی پڑھیں گے آپ اور ترجمہ بھی. فعل، اس نے کیا. فعلوا، ان سب نے کیا. فعلت، آپ نے کیا. فعلت، میں نے کیا. فعلتم، آپ سب نے کیا. فعلنا، ہم نے کیا یا ہم سب نے کیا. ایک مرتبہ پھر سے جو ہے آپ دہرائیں گے. فعل، اس نے کیا. فعلوا، ان سب نے کیا. فعلت، آپ نے کیا. فعلت، میں نے کیا. فعلتم، آپ سب نے کیا. فعلنا، ہم نے کیا یا ہم سب نے کیا. اور یاد رکھیے قرآن کریم میں جو فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، یہ قرآن کریم میں تقریباً 9000 بار آتے ہیں. یعنی یہ الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 9000 بار آتے ہیں ان نمونوں پر، ان اسٹائل پر. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 9000 جو ہے لائنز ہیں. قرآن میں کتنے لائنز ہیں؟ 9000 لائن ہیں. کس طریقے سے؟ کہ قرآن کریم میں 600 صفحات ہیں، ہر صفحہ پر 15 لائن ہیں. 15 کو ضرب دیجئے 600 سے تو یہ 9000 ہوتے ہیں. تو قرآن کریم میں جو ہے ان اسٹائل پر آنے والے، جیسے فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، یعنی فعل ماضی قرآن کریم میں تقریباً 9000 بار آتے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی ہر لائن میں آپ کو اوسطاً ایک فعل ماضی ملے گا. تو یہ بہت اہم ہے یہ الفاظ جن کو آپ سیکھ رہے ہیں. جی
تو اب آپ ترجمہ کیجئے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا یا ہم سب نے کیا. اب میرے بعد عربی پڑھیے آپ. فعل فعلو، فعل فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا، فعلتم فعلنا. فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا یا ہم سب نے کیا. تو اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال. کیا اس نے کیا؟ حل فعل. اور دیکھیے آپ جب بھی بولیں گے نا عربی زبان میں چھوٹے موٹے ڈائلاگ آپ جب لیں گے تو اس میں زبان آپ کے وجود کا حصہ بنے گی، یعنی یہ الفاظ آپ کے ذہن و دماغ میں اچھے سے بیٹھ جائیں گے. تو اب آپ جواب دیجئے کیا اس نے کیا؟ حل فعلا. آپ کہیں گے نعم فعلا. ہاں اس نے فعلا کا جواب فعلا صحیح ہے، فعلو کا جواب فعلو سے ہی ہے، بس یہاں کوئی چینجنگ نہیں ہے. تو اب آپ جواب دیجئے حل فعلا کیا اس نے کیا؟ نعم فعلا ہاں اس نے کیا. حل فعلو کیا ان سب نے کیا؟ نعم فعلو ہاں ان سب نے کیا. حل فعلتا کیا آپ نے کیا؟ نعم فعلتو ہاں میں نے کیا. حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا؟ نعم فعلنا ہاں ہم سب نے کیا. تو تا کا جواب ہوگا تو سے اور تم کا جواب ہوگا نا سے. تو میرے بات دہرائیے تا تو تم نا، تا تو تم نا، تا تو تم نا. اب ہم لیتے ہیں اس کے لیے بھی عربی بول چال. حل فعلتا کیا آپ نے کیا؟ نعم فعلتو ہاں میں نے کیا. حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا؟ نعم فعلنا ہاں ہم سب نے کیا. آل رائٹ. اب ہم آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ جو ہے آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہے ہیں. آپ اس کو غور سے دیکھیے. جیسا ہم نے دیکھا فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعل ماضی میں جو چینجنگ ہو رہی ہے، جو الفاظ بدل رہے ہیں، وہ جو ہے ورب کے آخری لیٹر پر تبدیلی ہو رہی ہے، ورب کے آخری لیٹر پر چینجنگ آ رہی ہے. جیسے فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. تو یہ جو ہے کہاں چینجنگ ہو رہی ہے؟ فعل کے آخری حرف پر چینجنگ ہو رہی ہے. لیکن جو بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ تو ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ کسی روڈ کے بیچ میں کھڑے ہوں اور جو کوئی چیز وہاں سے جا رہی ہو اس کی طرف دیکھیں تو آپ کو صرف اس کا پیچھے کا حصہ دکھائی دے گا، اور پچھلے حصے کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھا. ٹرک تھا، بس تھی، کار، موٹر سائیکل، کیا تھا؟ تو اب ٹرک، موٹر سائیکل، بس وغیرہ تو یہاں ہم نہیں لا سکتے، اس لیے ہم نے آپ کو یہاں پر اڑتا ہوا پلین دکھا کر اس کے آخری حصہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو دم ہے نا، اس کی جو دم ہے، یہ چیز آپ کو بتائے گی. یعنی
الفاظ کے آخری حرف آپ کو بتائے گا کہ کام کس نے کیا. جیسے فعلا، فعلو، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا یا ہم سب نے کیا. اب ہم لیتے ہیں اس کا پہلا سیٹ. تو فعلا اس نے کیا، یہ تو ہم نے سیکھ لیا اور ابھی کیا ہے. اب رہ گئے دو اور افعال، ان کو ہم لیتے ہیں. یاد رکھیے فعل کی جمع افعال ہے، تو دو اور ہم فعل لیتے ہیں یہاں پر. ایک ہے فتح، دوسرا ہے جعل. تو ہم پہلے جعل کو لیتے ہیں. ویسے بھی اردو میں اس کا کچھ تعلق ہے تھوڑا بہت، جیسے ہم کہتے ہیں نا جعلی نوٹ، جال سازی یعنی دھوکہ دھڑی، دھوکے بازی، یعنی اردو میں تو نیگیٹو معنی میں ہے یہ. تو جعل اس نے بنایا. تو اب ہم نے جیسے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا یہ سارے سانچے سیکھ لیے. یہ ڈائی ہم نے جان لی. ڈائی کہتے ہیں جیسے پلاسٹک چیز بنانی ہو تو پہلے سانچہ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیز پلاسٹک پگھلایا جاتا ہے اور اس سانچے میں آ کر وہ سماتا ہے اور اس کے بعد چیئر بن جاتی ہے، لوٹے بن جاتے ہیں، ڈبے بن جاتے ہیں اور پلاسٹک کے مختلف جو ہے سامان بن جاتے ہیں. تو جس چیز کی جو ڈائی ہوگی، جو سانچہ ہوگا، وہی جو ہے سامان بن کر تیار ہوگا اور وہی سامان وجود میں آئے گا. تو فعلا جو کیا ہے، یہ بھی ایک سانچہ ہے فعل کا، یعنی اس میں بھی دوسرے مادے آپ ڈالیں گے اور 3 حروف سے یہ بنتے ہیں. عربی زبان میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. تو دوسرے 3 حروف ڈالیے تو دوسرے حروف کا پورا ٹیبل بن کر تیار ہو جائے گا. جیسے فعلا سے فعلو، اب فا کی جگہ جا ڈال دیجئے تو کیا ہو گیا، جعلو. تو کیا ہو گیا، جعلو. تو یہ بہت سمپل فارمولا ہے لیکن ہے بڑا زبردست. تو جعل اس نے بنایا. اب فا کی جگہ جیم لگا دیا، جعل کا پورا ٹیبل بن کر تیار ہو گیا. فعل سے کیا بنا، جعل. جعل، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. تو اب میرے بعد ترجمہ کیجیے. جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا یا ہم سب نے بنایا. میرے بعد عربی پڑھیے آپ. جعل، جعلو، جعل، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلتم، جعلنا. میرے بعد عربی بھی پڑھیے اور ترجمہ بھی. جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا یا ہم سب نے بنایا. اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال. کیا اس نے بنایا، حل جعل آپ کہیں گے نعم جعل ہاں اس نے بنایا. حل جعلو کیا ان سب نے بنایا، آپ کہیں گے نعم جعلو ہاں ان سب نے بنایا. تو اب مجھے ترجمہ ایکشن کے ساتھ جو ہے جواب دیجئے ان ڈائلاگ کا. حل جعل کیا اس نے بنایا، نعم جعل ہاں اس نے بنایا. حل جعلو کیا ان سب نے بنایا، نعم جعلو
ہاں ان سب نے بنایا. حل جعلت کیا آپ نے بنایا؟ نعم جعلت ہاں میں نے بنایا. حل جعلتم کیا آپ سب نے بنایا؟ نعم جعلنا ہاں ہم سب نے بنایا. اب ہم لیتے ہیں تیسرا ورڈ، تیسرا سیٹ جو آپ کا ہوم ورک رہے گا انشاءاللہ. تو اس میں ہے فتح، یعنی اس نے کھولا، اور فتح کی جمع ہے فتحو، ان سب نے کھولا. تو ترجمہ کیجئے، فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا، فتحت میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم نے کھولا یا ہم سب نے کھولا. جی میرے بعد عربی پڑھیے ایک بار. فتح فتحو، فتح فتحو، فتحت فتحت، فتحت فتحت، فتحتم فتحنا، فتحتم فتحنا. تو آج کا سبق اتنا ہی. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.